اور میں کراچی میں تقریر کر رہا تھا تو ایک دوست نے نا مجھ سے سوال کیا. اس نے کہا طاری صاحب یہ کئی بندے ہوتے ہیں کہ جو نبی پاک کی آل سے پیار نہیں کرتے, تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہا لمبی چوڑی مینوں آؤندی کوئی نہیں, میں تو بڑا سادہ بندہ ہوں, میں تو لمیاں لمیاں گلاں منٹاں دے وچ کرن دا عادی ہاں, سیدھی سی بات ہے, اپنا سٹائل ہے. تو کہتا وہ کیسے؟ تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ ہم کوئی بھی نجاست اور گندگی اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیں گے. جن کے قریب گندگی نہیں آ سکتی ان کے قریب کوئی گندا کیسے آ سکتا ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نہیں ہے یار, توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. جن کے قریب گندگی نہیں آ سکتی ان کے قریب کوئی گندا کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس واسطے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی, آپ کے صحابہ کی اور آپ کی آل کی محبت مل جاتی ہے. اچھا میں یہاں ایک بات اور بھی کر دوں, بس اوقات اسی بات کو سن کر کئی لوگ واہ 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 کیا بات ہے, لیکن جب صحابہ کی بات آئے تو ساتھ ہی چہرے مرجھا جاتے ہیں. تو بڑا ایک عجیب و غریب, یعنی چہرے کا جغرافیہ ہی بدل جاتا ہے. تو میں نے کہا بیٹے پریشان نہ ہوا کریں, یہی تو ایک بات ہوتی ہے. اب حدیث شریف ہے, میں پہلے سنا دوں, اس سے سارے تفرقے, ساری لعنتیں مٹ جائیں گی اور اہل سنت کا چہرہ نکھر کر تمہارے سامنے آ جائے گا. حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا, توجہ فرما رہے ہیں جی آپ سارے حضرات, میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا, اور یہ حدیث کنز الاموال شریف دیگر کئی محدثین نے اس کو لکھا, فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم يطعن في احد منهم وخرج من الدنيا على محبتهم كان معي في الجنة يوم القيامة درجتي او كما قال علیہ السلام. میرے کریم فرماتے ہیں, فرمایا جس نے مجھ سے محبت فرمائی, جس نے میرے صحابہ سے محبت فرمائی, اور جس نے میری اہل بیت سے محبت فرمائی, جس نے میری بیویاں جو کہ تمہاری مائیں ہیں ان سے محبت رکھی اور ساری حیاتی ان کے خلاف بات نہ کی, ادب کرتا رہا, فرمایا جب یہ بندہ مر کے جائے گا نا, قیامت والے دن جہاں ہم ہوں گے وہاں ہی ہمارے ساتھ پیار کرنے والا بندہ بھی ہوگا. اس حدیث پاک نے بتا دیا کہ ہم نے سب سے پیار کرنا ہے. تو جب کوئی الگ سی حدیث بیان کی جائے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی سب خارج ہو گئے تو بس ایک گھر سے پیار کر لو تو کام بن جائے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں, ادھر دیکھو میری طرف, یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے. جس طرح ماں اور باپ دو چیزیں ہیں, اگر کوئی ماں سے پیار کرے اور ابے کا گستاخ ہو جائے تو وہ کبھی جنت میں جا سکتا؟ بھائی اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے نا, ویسے حدیث زیادہ حدیثوں میں یہ ہے ماں کے قدموں میں بھی جنت ہے اور باپ کے قدموں میں بھی جنت ہے. تو ایک حدیث ہم لے کے بھاگ نکلے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے, ابے دے قدمچ بھی ہے گیا. آواز کمزوروں والی ہے یار, ایسے نہ کرو, احمد تو گرنڈی دندہ پہ ابے دے قدمچ بھی ہے گیا. لیکن میں نے کہا ایک اور بات بھی سنو نا, ماں کو جنت کہا گیا ہے, لیکن بھائی جنت ابوا کھلے گا تو جائیں گا نا, اگے آہو. تو میں کہتا تینوں پتا جنت ابوا کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ, فرمایا یہ تمہارا جو باپ ہے نا یہ پتہ کتنی عظمت رکھتا ہے, یہ جنت کا وہ دروازہ ہے, جب تک کھلے گا نہیں تم جنت میں جا سکتے ہی نہیں ہو. اس واسطے اپنے والد کی شان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں, اگر کوئی بندہ ماں سے محبت کرے اور باپ کا گستاخ ہو جائے, آپ بتلائیے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ بولو بولو سارے, 5 کلو دا سیر نہ ہلاؤ, میری آواز تھوڑی تو ہی آنی چاہیے. اچھا اسی طرح اگر کوئی بندہ باپ سے محبت کرے اور ماں سے نفرت کرے, چلا جائے گا جنت میں؟ کہتا نہیں دونوں نال پیار کرنا پڑنا ہے. تو میں نے کہا یہی تو تمہیں سمجھا رہے ہیں, تمہیں صحابہ سے بھی پیار کرنا پڑے گا, تمہیں آل رسول سے بھی پیار کرنا پڑے گا. اب کہیے صحابہ کی بات آتی ہے تو بڑی واہ واہ کیا اوڑ کیوں اچھل اچھل کے ہوندے نے, اور آل رسول کی بات آئے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. میں کہا پتر فارغ ہو. اسی طرح کہ آل رسول کا نام آئے تو اڑ کے ہوندے نے, صحابہ دا نام آوے تو جناب پتہ نہیں 7-8 فوت کیاں کٹھیاں ہو جاندی ہیں. خدا کا خوف کرو یار. جس طرح ماں اور باپ دونوں سے پیار کرنا ضروری ہے, اسی طرح صحابہ اور اہل بیت دونوں سے پیار کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح میں آپ کو مثال ایک اور دے دیتا ہوں. آپ دیکھیں, ایک ذات اللہ کی ہے, ایک رسول پاک کی ہے. اگر کوئی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں رسولوں سے نہیں, جدا کئی کہندے نے اسی بڑے بڑے توحیدی ہونے ہیں, او نبیاں نو بھی نہیں مانتے, سور نال تے رسولاں نو کوئی اختیار نہیں, کچھ نہیں کر سکتے, فلاں 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 XYZ. تو آپ بتائیں ایسے لوگ صحیح عقیدے پر ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کو لے لیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں؟ اچھا کوئی اگر کہے کہ میں صرف رسول کو مانتا ہوں, میں اللہ کو نہیں مانتا, تو وہ کامیاب ہو جائے گا. تو جس نے ایک ذات کو لیا ایک کو چھوڑا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی طرح جس نے صحابہ کو لیا اور آل کو چھوڑا وہ بھی کامیاب نہیں, اور جس نے آل کو لیا صحابہ کو چھوڑا وہ بھی کامیاب نہیں. کامیاب وہی ہے جو ان دونوں ہستیوں سے پیار کرے گا, رب بھی راضی ہو جائے گا, رب کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چونکہ اہل سنت کا سٹیج ہے نا,
تو اس لیے یہ ذہنوں سے ہر قسم کی خلش اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے. اب ذرا چلیے اگلی بات. بیٹے موبائل سے نکل آؤ, یہ تمہیں تقریر نہیں سننے دے گا. جیب چھپائی ادھر دیکھ میرا پتر, ایک سامنے بیٹھتے ہو دوسرا سستیاں کرتے ہو, ایسے نہ کرو. بات سنیے, اور یہ بڑا خاص عنوان ہے, اور یہ عنوان سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بڑی شان ہے, آپ کے اصحاب کی. لیکن آج میرا موضوع آل وہ بھی ساری نہیں, سیدہ کائنات. توجہ ہے جی, آج میرا عنوان یہ ہے, تو اس لیے میں ابھی بنیاد باندھ رہا ہوں. اب چلیے اگلی بات. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے, محبوب آپ کی جو اہل بیت ہے, آپ کا جو گھرانہ ہے, ہم نے ان سے ہر قسم کی نجاست اور آلودگی اور گندگی اس کو دور رکھا ہوا ہے. یہ پاکیزہ ہے, پاکیزہ رہیں گے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اچھا یہاں پر ایک میں بڑی بات, یہ گہرائی والی بات ہے. اس طہارت کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کبھی غسل بھی نہ کریں یا وضو بھی نہ کریں تو بس ٹھیک ہے ہر وقت؟ تو کہا نہیں, ایسی بات تو نہیں. وہ وضو بھی کرتے تھے, وہ غسل بھی کرتے تھے. تو پھر اس پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو آپ بات سمجھیں نا, یہی تو مسئلہ ہے جس کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو عقیدہ اہل سنت سمجھ. کئی لوگ کہتے ہیں وہ بس پاک ہے, وہ معصوم ہے. میں کہا ایتھے فرق ہے. ہم کہتے ہیں معصوم صرف اور صرف یا نبی ہیں یا فرشتے ہیں, بس اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اور معصوم نہیں ہے. یہ یاد رکھ لیجیے. ان کو جب پاک کہا گیا, آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں, غلوب نہ کریں, مسئلہ سمجھیں. فرمایا ان کی پاکی کا مطلب یہ ہے جتنے اخلاق ہیں, جتنے عقائد حقہ ہیں, جتنے اوصاف حمیدہ ہیں, جتنے خصائل صحیحہ ہیں, جتنی اخلاقیات کی شاخیں ہیں, اللہ نے ساری کی ساری آل رسول کو عطا فرما دی ہیں. اس پاکیزگی کا مطلب یہ ہے عقیدے کی طہارت, عمل کی طہارت, اس میں سوچ کی طہارت, اس میں اخلاق کی طہارت, اس میں ان کی سخاوت کی طہارت. یہ مراد ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور باقی جو عوارض جسمانی ہوتے ہیں وہ لاحق ہوتے تھے, وہ وضو بھی کرتے تھے, وہ غسل بھی فرماتے تھے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو لوگوں کو غلوب نہیں کرنا چاہیے, بات سمجھنی چاہیے. آسان لفظوں میں جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں اللہ رب العزت نے آل پاک کو عطا فرما دیے, اور جتنے بھی اوصاف رذیلہ ہیں, گندے اوصاف, اللہ نے بالکل دور رکھا ہوا ہے محبوب پاک علیہ السلام کے سارے گھرانے کو. اصل اس آیت کا مطلب یہ ہے. پہلی بات. اب دوسری بات بھی اسی آیت کے تحت سنیے. نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کا ذکر ہے. اب لفظ اہل بیت آئے تو کم از کم ہمیں یہ نالج تو ہونا چاہیے نا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات, اہل بیت سے مراد کون ہے؟ تو اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے تو چار چیزیں بیچ میں آتی ہیں. ویسے علماء نے 3 لکھا, میں 4 اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح مسئلہ سمجھ آ جائے. آپ کہیں گے وہ کیا چیزیں ہیں؟ ادھر دیکھیں میرے, میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. پہلی بات, جب لفظ اہل بیت بولا جائے تو اس سے کسی کی من پسند کی شخصیات نہیں ہوتی کہ اسی اینا نو ماننے ہیں. تو کہوں نہ بھائی, وہ تیری گال منی ہے. قرآن اور حدیث دیکھ رہے ہیں, جو قرآن اور حدیث کہے گا وہ مانیں گے. میں ماننا, جا کام کر, قرآن و حدیث سے آنا یار. یہی ہمارا مزاج ہے, بات ڈرتے ہیں. میں کہا ڈریا نہ کرو, یہ مزاج ہے تو ہر گل سمجھ آ رہی ہے نا. لوگ تو ایسے ہی ہر چیز کو ملا کے چلے جاتے ہیں. سنیے, جب لفظ اہل بیت بولا جائے تو سب سے پہلے نبی پاک کی ساری بیویاں مراد ہوتی ہیں. سب سے پہلے نبی پاک کی ازواج پاک. اگر ازواج نہ مراد لی جائیں تو پھر گھر والیاں. میں نے ایک بندے سے بات کی تو وہ کہنے لگا ہم تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بات تو میں تم سے بعد میں کرتا ہوں کہ باقی بہنیں بھی تھیں یا اولاد کتنی ہے تو میں بعد گل کرنا نا. پہلے میں نے یہ دس, اے بیٹی اہل بیت ہے؟ کہندے ہاں جی. تو میں آخیا یہ بیٹی کہنا دیے؟ آخر نبی پاک دی. تو میں کہنا دی اما دا نام کی ہے؟ آخر حضرت خدیجہ پاک. تو میں کہ حضرت خدیجہ اہل بیت کوئی نہیں. آخر نہیں ہمارے نزدیک نہیں ہے. تو میں کہ تیرے میں نزدیک نو کی کرا, جاہلا اتنا نیرا ہے, بتیاں نو اہل بیت مان دیو تے ماں نو ماندا ہی نہیں. شرم کرنی چاہیے یار, یہ کون سا دین ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ نا. اپنی من پسند کے لیے بندہ, اب سیدہ پاک اس سے کیسے راضی ہوں گے جو ان کی ماں کا انکار کر رہا ہے؟ بولو نا یار. اس واسطے یہ مسئلے سمجھو. بعض لوگ سمجھتے شاید یہ مولویاں دا مسئلہ. او بھائی مولویاں دا نہیں. لوگ اپنی اپنی لکیریں کھینچنا چاہتے ہیں, لیکن دین کہتا ہے لکیر اپنی نہیں, لکیر وہ ہے جو تمہیں قرآن نے عطا کی ہے اور مصطفیٰ کے فرمان نے عطا فرمائی ہے, اور اسی پر 1400 سالہ امت قائم ہو. یہ اصل راستہ ہوتا ہے. اب سنیے اگلی بات.
اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے سب سے پہلے نبی پاک کی ازواج، اور وہ بھی ساری کی ساری یہ اہل بیت میں ہیں۔ نمبر 2، نبی پاک علیہ السلام کی ساری اولاد پاک، اور یاد رکھ لیجیے اولاد پاک میں میرے نبی کی 4 نور زادیاں ہیں اور 3 نور زادے ہیں، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ گھرانے جن پر صدقہ اور زکات حرام کر دیا گیا تھا، اور یہ کون سے گھرانے ہیں؟ آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی، یہ 5 گھرانے ہیں جن کے اوپر صدقہ زکات حرام تھا۔ اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں، نبی پاک کی پھوپھیاں اور چاچے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں جن کو مفسرین نے بیان کیا ہے، اور یہ پوری امت نے بیان کیا۔ قرآن و حدیث کا اصل مراد بھی یہی ہے کہ نبی پاک کی جب اہل بیت کی بات آئے، بیویاں بھی مراد ہوتی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، اور آپ کے گھرانے بھی، ان سب کو کوئی مانے گا تو اہل بیت کو مانے گا، اور اگر کسی کا انکار کرے تو اہل بیت کو ماننے والا نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم مان رہے ہیں یا نہیں، لیکن سنی ایسا ہے، یہ نبی کی ہر نسبت کا حیا کرنے والا ہوتا ہے، ماننے والا بھی ہوتا ہے۔ پہلی بات۔ اب دوسری بات، آگے بھی چلیے، آپ نے کہا تھا آپ نے تو 4 چیزیں کہی، یہ تو 3 ہوئی ہیں، اب چوتھی بھی سن لیجئے، اور یہیں سے ہمارا موضوع آگے کھل کے شروع ہو جائے گا۔ دوستان گرامی، چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ ہے 5 تن پاک۔ وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو، مولا علی شیر خدا آپ کو، اور اپنی گود میں حسنین کریمین طیبین دونوں بھائیوں کو بٹھایا، اوپر اپنی چادر دی، اور خود میرے نبی بھی جلوہ گر تھے، اور فرما اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو بھی ستھرا فرما جیسے تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اب یہ نبی پاک نے کہہ دیا۔ بعض کہتے ہیں دیکھو جی نبی پاک نے چادر میں ان کو لیا ہے تو لہذا یہی ہیں۔ میں نے کہا حدیثیں پڑھ کے دیکھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے تو حضرت ام سلمہ کے گھر تھے، نبی پاک علیہ السلام آپ کی زوجہ پاک حضرت ام سلمہ آئیں، اور آپ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، تو حضور نے فرمایا انت علی خیر۔ اس کا ترجمہ سنیے گا، فرمایا تو تے پہلے ہی اہل بیت دے وچ ہے۔ اچھا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا سیدہ نہیں تھی؟ میں کہ سیدہ تھی لیکن باقیوں کو بھی شامل کرنا تھا، یہ ضرورت اس لیے پیش آئی۔ اچھا اس میں بھی ایک راز ہے، اگر آپ سمجھے تو آج وہ راز بھی آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک نے سیدہ پاک آپ کی اولاد پاک مولا علی پاک کو ہی کیوں کہا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ اس کا جواب یہ ہے، جتنے خارجی لوگ تھے نا، خارجی وہ ہوتے جو آل رسول کے دشمن ہوتے ہیں، رافضی وہ جو صحابہ کے دشمن ہوتے ہیں، انہاں دی اے مار انہاں نو ایک گھر نو لے کے توڑ دینے۔ سنی وہ ہے جو نبی کی ہر نسبت کا لحاظ بھی رکھتا ہے، ادب بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے۔ اب وہ جو خارجی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو آیت ہے اس سے مراد نبی پاک کی بیویاں ہیں، وہ اہل بیت ہے، اور جب تک سیدہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، جملہ سنیے گا، تو وہ بھی اہل بیت میں تھی چونکہ نبی پاک کی بیٹی۔ اب حضرت علی سے شادی ہو گئی تو یہ علی کی گھر والی بن گئی ہیں، تو یہ اہل بیت میں نہیں رہی چونکہ یہاں نبی کی گھر والیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھو کتنی باریک واردات ہے، اور ہمارے کئی لوگوں کو آج پتا چلا اچھا خارجی ایسے کہتے ہیں۔ اب نبی پاک نے اس کا جواب پتہ کیا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری بیٹی علی کی گھر والی بن گئی تو اس شان سے نکل گئی۔ فرمایا اعتراض کرنے والوں سنو، میں نے اپنی بیٹی تو بیٹی رہی، اس کی اولاد کو بھی قیامت تک کے لیے اپنی آل میں شامل فرما لیا ہے۔ خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دوستان گرامی جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا، تو مسئلہ بتانے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جناب نعت خوان ہے، نقیب ہے، پیر ہے، یا شاہ ہے، یہ مدرس ہے، یہ کون ہے؟ اگر کہیں پر آپ کو لگے کہ یہ بندہ بے ادبی اور گستاخی والی بات کر رہا ہے، بے شک ہاتھ جوڑ کے سمجھائیں، پر سمجھانا ضروری ہے، اور یہ کسی کو بھی مسئلہ بتایا جا سکتا ہے۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالی ہماری زبان کو، ہمارے عمل کو پھسلن سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ ہمیں اہل سنت کا راستہ نصیب فرما دے۔ مجاری اس واسطے یہ بڑا ضروری ہے۔ تو سادات کو جب ماننا ہے تو ان کے عمل کو دیکھ کر نہیں، گاڑیوں کو دیکھ کر نہیں، عمل اور گاڑیوں کو دیکھ کر نہیں، ان کے آستانے دیکھ کر نہیں، ان کے جبے اور کبے دیکھ کر نہیں۔ سید غریب بھی ہو تو ادب کیا جائے گا، صرف ایک چیز ہے کہ اس کا صحیح العقیدہ اور باادب ہونا ضروری ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، اور یہ درباری مولوی بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے ہم درباری نہیں ہیں، ہم عطاری ہیں، اس لیے مسئلہ آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اور
یہ جب مسئلہ بتایا جائے گا تو انشاءاللہ یہ ساری بدعقیدیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ توہین کا ہمارا نہ ارادہ کبھی رہا ہے نہ ہم کر رہے ہیں، مسئلہ بتانا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اگر تھکے نہیں تو بات آگے چلا سکتا ہوں، فرانسیت والے توجہ فرمائیے۔ بات یہ کر رہا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، جس میں 4 چیزیں، آقا کریم علیہ السلام کی ازواج پاک، ساری اولاد پاک، اس کے بعد گھرانے، اور اس کے بعد 5 تن پاک، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں آتے ہیں۔ اب آ جائیے، بات خاص الخاص موضوع میرا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی ہے، سنیے گا ذرا۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عمر اقدس ابھی بالکل چھوٹی عمر میں ہیں، اور یہ جو ابو جہل لعین تھا، توجہ توجہ، یہ بات سننے والی ہے، ذرا موبائلوں سے نکل کر بھی کبھی بات سن لیا کریں۔ ابو جہل نے آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں۔ آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا اس نے، اور یہ روتی ہوئی آئی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں، توجہ کرنا ذرا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، بابا جان مجھے آج ابو جہل نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ توجہ میری طرف، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ کے بیٹھ جائیں، اب سارے ادھر دیکھ رہے ہیں اور جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں یہاں توجہ دائیں بائیں ہونی نہیں چاہیے، اس لیے میری مجبوری یہ ہے۔ اب جب بتایا، فرمایا اسی طرح جا کے جناب ابو سفیان کو بتاؤ، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، فرمایا جاؤ میری بیٹی ابو سفیان کو بتاؤ کہ میرے ساتھ آج ابو جہل نے یہ حرکت کی ہے کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ سیدہ کائنات کی جناب ابو سفیان کو بتایا۔ اللہ اکبر، التدوین فی اخبار قزوین، اس کتاب کے اندر بھی یہ موجود ہے، بہت سارے کتب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ آپ نے جب جا کے بتایا نا تو جناب ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہے تمہارے باپ کے ساتھ، لیکن یہ حرکت اچھی نہیں ہے کہ عورتوں پر اور بچیوں پر ہاتھ اٹھایا جائے، ابو جہل نے غلط حرکت کی ہے۔ آپ جب وہاں سے چلے تو آپ سیدہ کو ساتھ لیا اور پہنچے جناب ابو سفیان ساتھ ساتھ ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل کے پاس جب پہنچے نا تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ اے سیدہ ذرا ہاتھ اٹھا جیسے اس نے تمہارے اوپر ہاتھ اٹھایا، ذرا تھپڑ مارو اس ابو جہل کو۔ توجہ فرمانا ذرا۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان عاشق اعلیٰ حضرت، عاشق غوث و رضا حضرت قبلہ حاجی محمد اویس رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے آپ کی صحت ٹھیک نہیں تھی، بہت سارے لوگوں نے دعائیں فرمائیں اور دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کو دیرگاہ سلامتی عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے ذریعے سے جو اشعار کی صورت میں اور ان کی وضاحت کی صورت میں ہمارے مسلک اور ملت اور ملک کی خدمت ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اللہ پاک اسے قبول فرمائے، دوام بلکہ قبول عام نصیب فرمائے۔ چونکہ حاجی صاحب کی صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہی بات آپ کی خدمت میں گزارش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور اس کے بعد ہم حضرت حاجی صاحب آپ کو سنیں گے۔ دیکھ کر خوشی ہوئی، ست بسم اللہ جی آیا نو، اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتیاں عطا فرمائے۔ ابھی جو دوست کھڑے ہیں اگر آپ کریمی فرمائیں اور مہربانی کریں تو یہاں تشریف لے آئیں تو آپ کا بھلا ہوگا اور یہ ایک اچھا رنگ بن جائے گا محفل کا۔ اللہ کریم آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں بات یہ کر رہا تھا، تدوین کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ابو جہل نے۔ انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں چل کے بتایا کہ بابا جان آج ابو جہل نے یہ حرکتیں بد کی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اسی طرح یہ مسئلہ چل کے جناب ابو سفیان کو بتا کے آؤ۔ اس وقت تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ابھی تک۔ جب انہوں نے چل کے بتایا تو دیکھو دشمن بھی ہوتے ہیں نا، کئی دشمن بھی اصول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، لیکن کئی کمینے ہوتے ہیں وہ حد کراس کر جاتے ہیں۔
वो जो जनाबी अबू सुफियान को उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं, ठीक है हमारा इख्तलाफ है, लेकिन इसका ये मतलब कि औरतों पर हाथ उठाया जाए और फिर इतनी छोटी बच्ची पर। उन्होंने सैयदा कायनात को साथ लिया और चले गए अबू जहल के पास। अबू जहल बैठा था, उसको कहने लगे हिलना नहीं अपनी जगह से, बैठे रहो जहां। और हजरत सैयदा कायनात से कहा जो हरकत इस अबू जहल ने की, जरा तुम भी जरा फातिमा जरा इसको थप्पड़ लगाओ। हजरत सैयदा ने उस वक्त जो उसको थप्पड़ लगाया ना, तमाम उलमा ने लिखा है ये था वो टर्निंग पॉइंट अबू जहल के लिए भी और हजरत अबू सुफियान के लिए भी। फरमाया हजरत अबू सुफियान को जो बाद में दौलत ईमान नसीब हुई वो इसलिए थी कि आपने सैयदा का बदला दिलवाया, और जब नबी पाक अलैहि सलाम को पता चला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब अलैहि सलाम ने हाथ उठा के दुआ की, ऐ बारी ताला तू अबू सुफियान को कभी ना भूलना। फरमाया वो सैयदा का बदला दिलवाने पर और मुस्तफा जाने रहमत की दुआ का सदका था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू सुफियान को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी थी। और वो सैयदा ने फुटकार दिया और थप्पड़ मार दिया अबू जहल को, तो देख लो वो जलील और रुसवा हो गया, उसको कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं, अगर इन वाकयात को भी देखा जाए तो फिर भी बहुत सारी बातें हमें समझ आ सकती हैं, लेकिन जब दिल में बुग़्ज़ पैदा हो जाए तो फिर कलमा पढ़ने के बाद भी कई लोग हजरत अबू सुफियान पर ज़बानें खोल रहे हैं। मैंने कहा मक्का वाला दिन ही अगर देख लेते तो मसला तुम्हारा हल हो जाता कि महबूब पाक अलैहि सलाम ने जनाब अबू सुफियान के बारे में क्या इरशाद फरमाया। फरमाया आज जो खाने काबे में आ जाए अपना दरवाजा बंद कर ले, अपनी तलवार को नियम में डाल ले, जो अबू सुफियान के घर आ जाए आज हम उसे पनाह अता फरमा देंगे। समझना चाहिए ये बातें ऐसी होती हैं कि जिनको आप उलमा से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, और ये जो सोशल मीडिया पर उठने वाला तूफान बदतमीजी है इससे बचे, अपने उलमा के साथ कनेक्टिविटी रखें, और जितने भी सहीउल अकायद सहीउल अमाल सहीउल अफ़ाल लोग हैं उन सब के साथ जब आप जुड़ जाएंगे तो अल्लाह की रहमत के साथ हमारा अकीदा भी दुरुस्त हो जाएगा, हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और सैयदा कायनात का सदका, हुजूर की हर निस्बत का सदका अल्लाह के आलम हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास साहब अत्तारी मुख्तसर लेकिन जामे जमीयत से कलाम फरमा रहे थे। अल्लाह करीम जनाब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। क़िबला भाई साहब तशरीफ़ लाए, जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि जनाब की कुछ तबीयत माज़ी करीब में अलील रही, आपने सोशल मीडिया पर देखा, तो बार दीगर आप हज़रात की सदाए आमीन में दुआ करता हूँ। अल्लाह महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सेहत का सदका